الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، گزشتہ 3 ہفتوں سے ظلم کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ہفتے انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے گا۔ کوشش میری ہر ہفتے رہتی ہے کہ بات پوری ہو جائے، لیکن اگر بات پوری نہیں ہوتی اور وقت ہو جاتا ہے تو میں اس کو اگلے ہفتے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظلم کے تعلق سے کافی باتیں آپ سن چکے ہیں، اور ظلم اتنا سنگین گناہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، اور جس طرح انسان اندھیرے کے اندر، اور اندھیرا اس طرح کا اندھیرا نہیں جس طرح کا ہم دیکھتے ہیں، ہم جس اندھیرے کو دیکھتے ہیں تو وہ اندھیرا اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہاں پر لائٹ نہیں چل رہی ہے، قریب میں دوسری جگہ بھی لائٹ چل رہی ہے۔ اس لائٹ کی روشنی کی وجہ سے یہاں اگرچہ ایک دم سے اجالا تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا زیادہ اندھیرا بھی نہیں ہوتا کہ انسان چل نہ پائے، بلکہ اس میں دشواری ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، انسان وہاں سے گزر سکتا ہے۔ لیکن بیابان جنگل ہو اور چاند بھی چھپا ہوا ہو اور بالکل ایک دم کالی تاریک رات ہو، ایک دم سیاہ، اس وقت جب انسان وہاں سے گزرے گا، چلے گا تو چل نہیں پائے گا، بلکہ ڈڈولے کھائے گا، بھٹکے گا۔ وہ اندھیرا جس میں انسان کے اوپر ڈر، خوف غالب ہو جاتا ہے، انسان اس اندھیرے کے اندر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک اندھیرا قیامت کے دن ہوگا اس شخص کے لیے جو دنیا میں ظالم بن کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے کہ ظلم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور آگے فرمایا وجعلتہ محرما، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل و انصافی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ ظلم اگر جائز ہوتا تو وہ میرے لیے ہوتا، اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی سوسائٹی میں جو سب سے بڑا وہ ہوتا ہے ذمہ دار، اس کو اختیار ہے وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ کسی بڑے آدمی کو چاہے تو کم تنخواہ میں رکھ لے، کسی چھوٹے کو چاہے تو زیادہ تنخواہ میں رکھ لے، اس کی کمپنی، اس کی فیکٹری، جو چاہے کرے۔ اور اسکول کا پرنسپل ہے کہ وہ پرنسپل جس کا چاہے ایڈمیشن کرے، جس کا چاہے نہ کرے، اس لیے اس کو اختیار ہے۔ مدرسے کے محتمم کو اختیار ہے کہ وہ جس کا چاہے داخلہ کرے، جس کا چاہے نہ کرے، اس لیے کہ اس سے اوپر مدرسے میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، پوری یونیورس کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر ظلم کو جائز کرنے کی بات کہتا تو وہ اپنے لیے کہتا کہ میری مرضی میں جو چاہے کروں۔ جس طرح کے ظالم لوگوں کی عادت رہی ہے کہ ظالم لوگوں نے جب بھی کسی بات کا دعویٰ کیا ہے تو آخر میں آ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری مرضی ہم جو چاہے کریں۔ تو اگر ظلم جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جائز کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے،
اور یہ ظلم اتنا سنگین گناہ ہے کہ میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے، لہذا ظلم مت کرو۔ ظلم بہت سنگین گناہ ہے۔ ظالم کبھی جو ہے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ظالم کبھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، ظالم ہمیشہ بے چین اور اضطراب کی زندگی گزارتا ہے، ظالم کبھی ٹھنڈی سانس نہیں لے سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کے ظلم کا مزہ ان کو چکھایا، اور یہ بات میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے، آخرت میں ملے گی وہ سزا الگ ہے، ایک سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت کا بہترین بدلہ دنیا ہی میں عطا کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص ایک بوڑھے انسان کو مارتے ہوئے لے جا رہا تھا، اور جب وہ کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اب مت مار، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک مارا تھا، اب اس کے آگے تک اگر مجھے مارتے ہوئے لے جائے گا تو تیرا بیٹا بھی تجھے پھر وہیں تک مارتے ہوئے لے جائے گا۔ ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، والدین کی فرما برداری کریں تو اچھا معاملہ دنیا ہی میں ہوتا ہے، نافرمانی کریں تو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ لیکن اس دور کا معاملہ کچھ الگ ہے، والدین بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، بھائی بچوں کے ساتھ صحیح محبت کا معاملہ نہیں کرتے، اور محبت کو وہ کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ محبت یہ نہیں ہے کہ بچہ غلطی کرے اور آپ اس کو سینے سے لگا لیں، یہ نہیں ہے محبت، یہ دشمنی ہے۔ محبت یہ ہے کہ بچہ غلطی کرے تو آپ اس کو تنبیہ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو صحیح رخ بتائیں، صحیح رائٹ بتائیں، اور اچھائی کی اہمیت اس کے دل میں بٹھائیں، برائی کی نفرت اس کے دل میں ڈالیں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کرے، اگر انجیکشن کی ضرورت پڑے تو انجیکشن لگائے۔ عام طور پر پھوڑے وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے یا جسم کا کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے اس میں جراثیم پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر وغیرہ وہاں پر جو ہے چیرا لگاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس زخم وغیرہ کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ سوچ لے کہ اگر میں اس کو انجیکشن لگاؤں گا تکلیف ہوگی اور میں اس کو چیرا لگاؤں گا تو تکلیف ہوگی، تو پھر اس کو کبھی بچا نہیں سکتا، کبھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کے انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن لگائے، باٹل کی ضرورت ہے باٹل لگائے، اور آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن کرے، اور چیرے کی ضرورت ہے تو چیرا لگائے۔ یہ محبت ہے، اس محبت کو سب مانتے ہیں، لیکن بچہ غلطی کرے اس پر سختی کرنا، اس پر تنبیہ کرنا، اس محبت کو مانتے ہیں، یا مانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہ والدین کی طرف سے بھی ظلم ہے، اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی عادل نہیں۔ بلکہ ہمیں جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو عدل و انصاف کی دعا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ رحمت اور شفقت کی دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تو ہی انصاف کا معاملہ کر، تو اللہ اگر انصاف کرنے پر آ جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہم سب ظالم ہیں، ہم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اگر اللہ انصاف کرنے پر آئے تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ، شفقت و محبت کا معاملہ کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دکھے، شفقت و محبت کے دکھے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کرتے ہیں، بار بار اتنا چلاتے ہیں کہ بات ذہن کی اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لحاظ سے جو ہے تربیت کی ہے، ہر موقع کے اعتبار سے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور جس طرح شریعت کے حکام ہیں اور انسانوں کے درجات ہیں اس اعتبار سے اس کو سمجھایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو حکمران کہتے ہیں، ان کا زور اپنے گھر والوں پر، اسی طرح
اپنے گھر والوں سے ہٹ کر باہر معاشرے پر، یہاں تک کہ جو جس درجے کا عہدے دار ہے اس درجے کی اس کی حکومت اور اس کا پاور ہوتا ہے. کسی کا عہدہ چھوٹا ہے تو گاؤں میں حکومت ہے، کسی کا بڑا ہے تو شہر کے سطح پر حکومت ہے، کسی کا زیادہ بڑا عہدہ ہے تو ضلع کی سطح پر اس کی حکومت ہے، کسی کا زیادہ بڑا عہدہ ہے تو اسٹیٹ کی سطح پر اس کی حکومت ہے. تو جس کا جیسا عہدہ ہے اس کی اتنی بڑی حکومت، اس کا اتنا بڑا پاور. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جن کو اللہ نے عہدے عطا فرمائے ہیں، اور وہ اگر گناہ ہوتے دیکھیں، ظلم ہوتے دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ روکے، غلط ہوتے ہوئے دیکھیں تو چاہیے کہ روکے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے. ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت عہدے داروں کو، حکام کو زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنی رعایا کے اندر اگر ظلم ہوتے دیکھے تو روکے. اس دور میں سود کا ریشو بہت بڑا ہوا ہے. مالدار غریب کو سود کی رقم دے دیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں جس کے اوپر سود لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کے حساب سے وہ سود وصول کرتے ہیں، اور غریب انسان وہ لے لیتا ہے، اور اس غریب کی مجبوری کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں مالدار. اب یہ سود کا ریشو بڑھ رہا ہے، تو اب ایسے موقع پر، ایسے حالات میں جو عہدے دار ہیں، جو حاکم لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ سود کی اس گندی وبا کو معاشرے سے ختم کریں. اس لیے کہ سود کا لینا اور دینا دونوں ظلم سے تعلق رکھنے والی بات ہے. سود کی ایک بڑی تفصیل ہے. خلاصے کے طور پر اتنا سمجھے آپ کہ جو انسان سود لے رہا ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے بھائی کا خون چوس رہا ہے. دن بھر ایک انسان محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتا ہے، اس میں اس کا خون پسینہ لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ پیسے اس نے کمائے ہیں. اب ان پیسوں کو وہ سود کی رقم میں بھر دیتا ہے، اور لینے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کا خون چوس رہا ہے. ظاہری طور پر تو نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس سے پیسے لے رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس کا خون چوس رہا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر جب وہ محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، جو پسینہ بھی بہتا ہے اور خون بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. جو کھانا کھاتا ہے، جو غذا کھاتا ہے، اس کا جو خون بنتا ہے وہ اس محنت میں لگتا ہے. اس لیے بہت بڑا سنگین گناہ ہے. اسی طرح ہر انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر انسان ذمہ دار ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، بستی کا بڑا ذمہ دار ہے، جماعت کا بڑا ذمہ دار ہے، قوم کا بڑا ذمہ دار ہے. ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہر انسان سوچ لے کہ میری ذمہ داری میں کتنے لوگ ہیں. میں گھر کا بڑا ہوں تو میری ذمہ داری میں بیوی، بچے، اور اگر بہن بھائی ہیں تو وہ، والدین ہیں تو وہ، یہ سب اس کی ماں کہتی میں ہے تو سب کا ذمہ دار ہے. بیوی کو اگر شوہر نے پیسے رکھنے کے لیے دیے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے، اگر پیسے دیے ہیں تو پیسے کی ذمہ دار ہے، ورنہ اس کی عزت کی اور اس کی حرمت کی تو وہ فی نفسی ذمہ دار ہے. تو ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو. اگر کوئی ماں تہتی والا گناہ کر رہا ہے تو ذمہ دار کی ذمہ داری کی اس کو روکے. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، باقی پورا گھر سویا ہے، وہ ان کو روکتا نہیں ہے، حالانکہ یہ ذمہ دار ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اکیلے نے نماز پڑھی تھی، ان کو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ کیا جواب دو گے اس وقت؟ یہ ذمہ داری ہے ہم لوگ کی. اور اگر ذمہ دار بھی سویا ہوا ہے تو اس کا پڑوسی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اٹھائے. نہیں اٹھایا اور اس کو نہیں سمجھایا، اس کو سچ بات نہیں بتائی، دین اور شریعت کی بات نہیں سمجھائی، تو اس سے بھی پوچھو گی یہ تیری ذمہ داری تھی، تو جانتا تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ تو بھائیو، ہم نہیں بتا رہے ہیں تو یہ ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنے بھائی پر بھی ظلم کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول
ظالم کی مدد کس طرح کریں، مظلوم کی مدد کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ تو ہم کسی کو اعمال پر کھڑا کرتے ہیں، احکام کی بات اس کو بتانے، شریعت کی بات اس کو بتانے، تو وہ انسان بھی نمازی بنے گا، دیندار بنے گا، یہی کو بنانے والا بنے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے بات بتائی جاتی ہے، ہم دائی نہیں ہیں بلکہ دائی گر ہیں، دائی بنانے والے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم دائی بنیں، دائی بنیں گے تو دائی گر بنیں گے۔ دائی کا کام ہوتا ہے صرف دعوت دے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم دعوت بھی دے اور دعوت دینے والا بھی بنائے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اس طرح بہت جو ہے غفلت اور سستی پائی جا رہی ہے، دھیان دیں آپ، ہر انسان کو دھیان دینا چاہیے کہ جو بھی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہماری ذمہ داری میں ہیں ان کو روک سکتے ہیں، اور جو حاکم لوگ ہیں پوری رعایا ان کی ذمہ داری میں، ان کو چاہیے کہ روکے، ورنہ ظلم کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دیں، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اس سے مراد ہر انسان ہے۔ آپ دیکھیں جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ حاکم لوگ ہیں، عہدیدار لوگ ہیں، جن کی ماتحتی میں پوری رعایا ہے، وہ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، قانون بنا کر روک سکتے ہیں۔ اگر نہیں روک رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی رعایا کے اوپر۔ لیکن زبان سے روکنے والی جو بات ہے اس میں تو ہر انسان جو ہے شریک ہے، ہر انسان ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے روک سکتا ہے، ہر انسان چاہے تو کسی کو اچھے عمل کی ترغیب دے سکتا ہے۔ لقمان حکیم غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو، یہ چلے تو جو ہے جوار بو دی۔ جب فصل کاٹنے کا موقع آیا تو آقا نے دیکھا کہ گیہوں کی جگہ جو اگے ہوئے ہیں، پوچھا کہ لقمان تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے گیہوں بونے کا کہا تھا، تم نے جو بو دی۔ لقمان حکیم بڑے ادب سے کہنے لگے کہ آقا آپ جب کاٹیں گے تو گیہوں کاٹیں گے، آپ یہ کسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو کہ ہم نے بوئے ہیں جو اور کاٹیں گے گیہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ آقا یہی تو میں آپ سے کہوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسا عمل کریں گے دنیا میں ویسا ہی تو بدلہ پائیں گے آخرت میں۔ آپ دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسی فصل بو گے ویسی فصل آخرت میں کاٹو گے۔ اتنی سی بات کہی، آقا کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ آپ نے جو ہے اپنے عمل سے روکا۔ بھائیو لقمان حکیم غلام تھے، مزدور تھے، انہوں نے جو ہے سمجھایا، آقا کے سمجھ میں آ گئی اور وہ اللہ والے بن گئے، نیک بن گئے۔ زبان سے سمجھایا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو تھی نہیں، تو ہر انسان میں زبان سے کہنے کی طاقت ہے، لیکن اگر وہاں پر ہماری زبان بھی نہیں چل پا رہی ہو، ہم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہو کہ ہم زبان سے کہہ سکیں، تو پھر ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے بتا سکے۔ کوئی کسی بڑے آدمی کے یہاں مزدوری کر رہا ہے اور وہ بڑا آدمی، وہ مالک جو ہے ظلم کر رہا ہے، یا کوئی منکر پر عمل کر رہا ہے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہمیں طاقت نہیں اس کو زبان سے سمجھا نہیں، تو پھر آپ یہاں پر دل سے برا سمجھیں اور کوشش کریں کہ جب موقع ملے تو اس کو زبان سے سمجھا دیں۔ ادب کے دائرے میں یہ سمجھا سکتا ہے کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ بڑے ہیں، عزت دار ہیں، آپ عزت کے ساتھ رہیں، عمل سے سمجھا سکتا ہے، زبان سے سمجھا سکتا ہے، یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو اس طرح سے معاشرہ جو ہے صحیح اوپر آتا ہے، ظلم کا صفایا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں کہی ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 طرح کے لوگ اپنی اپنی لائن میں اگر کام کریں تو مالداروں کا طبقہ بھی سدھر جائے گا، یعنی بڑا انسان بڑے کو روک دے ہاتھ سے، چھوٹا انسان چھوٹے کو روک دے ہاتھ سے، اور اگر لگے کہ نہیں ہاتھ سے روکنے سے بات بڑھے گی تو بڑا بڑے کو بات سے سمجھا دے، چھوٹا چھوٹے کو زبان سے سمجھا دے۔
اس طرح سے بھائی تینوں طبقوں سے جو ہے ظلم ختم ہو جائے گا، برائی ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، جہاں ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، وہاں ہم کیا کریں؟ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو ہر انسان کر سکتا ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، سب کر سکتے ہیں۔ ہم سنیں کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ لوگوں پر حالات آ رہے ہیں، ان کو پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ تیسرا ظلم، تو ہم اللہ کے حقوق پہ ادا کریں اور اعمال کی پابندی کریں، احکام کی پابندی کریں، اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہے وہ ادا کریں، تو تینوں ظلم سے ہم بچ سکتے ہیں، تینوں ظلم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ظلم سے ہم بچیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمارے لیے یہ جو اعمال ہیں ان کا ایک نور ہوگا، اور یہ نور ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، آگے چلے گا، دائیں چلے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ جو ہمارے مظالم ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا یا ہمارے کسی عمل سے کیا ہوا یہ جو ظلم ہے، یہ ظلم ہمارے لیے اندھیروں کی شکل میں ہوگا، اور اندھیرے میں انسان چل نہیں پاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا جہنم میں جا گرے گا، اور اس وقت بڑی آزمائش کا عالم ہوگا، بڑی خطرناک حالت ہوگی۔ اس لیے ہمیں ظلم سے توبہ کرنا چاہیے اور اعمال صالحہ کی جو ہے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس حدیث پر بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے، یا کسی جماعت کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے، یا کسی علاقے کا گورنر بناتے، تو آپ یہ بات ضرور فرماتے اتقی دعوت المظلوم، یاد رکھنا کسی مظلوم کو پریشان مت کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کی آہ سے بچنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا یا بد دعا دونوں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، دل سے جو آہ نکلی فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی۔ اس لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے، حقوق ادا کریں گے تو ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچیں گے، اعمال کریں گے تو اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچیں گے، اور پھر جب یہ دو کام کر لیے تو اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم ادا کرنے والے بنے گے، اور اللہ کا جو حق ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ایمان کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی کوتاہی ہے اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا، مرنے کے بعد شرک کفر نفاق کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جو ظلم اپنے اوپر کیے ہیں، اعمال چھوڑ کر، احکام چھوڑ کر، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ فرما لے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگیں، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو رواج ہے کہ فلاں کے گھر شادی ہے، فلاں کے گھر کوئی تقریب ہے، وہاں پر فلاں انسان جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا، فلاں کو تم نے بلایا تو میں نہیں آؤں گا، تو یہ بات کیا اللہ کے سامنے آپ کہہ دو گے کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، یا اللہ ہمیں جنت دے رہے ہیں یا ان کو جنت دے دے؟ وہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب وہاں نہیں کہہ سکتے تو بھائیو دنیا میں بھی نہ کہیں۔ یہ جو گناہ کر رہے ہیں ہم، یہ نادانی میں کر رہے ہیں۔ اگر اس گناہ کی حقیقت ہمارے اوپر کھل جائے یا اس گناہ کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو ہم یہ جتنی بھی نا اتفاقی سب کو ختم کر سکتے ہیں، جتنی بھی نا اتفاقی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو ایسا ختم کر دیتا ہے جیسا کہ استارا بادوں کو ختم کر دیتا ہے، آپس کا بگاڑ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ یہ فرمایا کسی کو چھینک آئے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ کسی کو چھینک آئی اس سے ہمارا کیا تعلق، لیکن اس کو چھینک آئی ہے، اس چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، اس کے جواب میں ہم کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو جتنی دیر چھینک آتی ہے اتنی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں،
جب چیخ ختم ہو جاتی ہے تو انسان کا جو چہرہ ہے وہ واپس اپنی اصل حالت میں لوٹ آتا ہے. جب چیختا ہے تو اس کا چہرے کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، لیکن جب چیخ ختم ہو جاتی ہے تو چہرہ اپنی حالت پر لوٹ آتا ہے، اس کی سانسیں واپس چلنے لگتی ہے. تو پھر بندہ خوشی میں کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے واپس اپنی اصل حالت میں لوٹا دیا. تو سننے والا بھی کہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ دریا کے اندر کشتی جا رہی تھی اور یہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. وہ کشتی میں کسی کو چھینک آئی تو یہ دریا کے کنارے جو کھڑے تھے کشتی میں بیٹھے اور اس کے پاس گئے اور جا کر کہا یرحمک اللہ. تو اس نے کہا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ اللہ تمہاری بھی رہنمائی فرمائے اور تمہارے دل کو درست فرمائے. تو ہم نے چھینکنے والے کو دعا دی تو اس نے بھی ہمیں دعا دی. یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو چھینک آئے تو ہم اس کو دعا دیں اور پھر جواب میں وہ بھی ہمیں دعا دے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نبی ارشاد فرما رہے ہیں. یہ تعلیم کس لیے ہے کہ آپس میں بھائی چارگی، الفت و محبت قائم رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، آپ نے نہیں کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا زکات دو، یہ نہیں کہا کہ حج کرو، سارے احکام نہیں بتائے. کیا فرمایا؟ مواخات کا درس دیا، محبت کا درس دیا، انسانیت کا اور الفت کا درس دیا. سب سے پہلا کام یہ تھا. نماز، روزے، زکات سارے احکام بعد میں، پہلے جو ہے انسانیت کا درس. آج ہمارے معاشرے سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ایک برا نتیجہ یہ آیا کہ کوئی کسی کی عزت ہی نہیں کر رہا. باپ بیٹے کی عزت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کر رہا. تو بھائیوں، اگر ہم نبی کی تعلیمات پر غور کریں گے تو پھر ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. اگر ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ہمیں بھی اپنا حق نہیں ملے گا. یہ ضروری اور بنیادی باتیں تھیں. اب بھی اگر دیکھا جائے تو جو بیان مجھے کرنا چاہیے تھا پورا نہیں کر پایا، لیکن عید کے بعد انشاءاللہ اس بیان کو پھر سے شروع کروں گا. جو ظلم کا بیان 4 ہفتوں سے چل رہا ہے، اس ہفتے روک کر اگلے ہفتے سے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے بیان کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ مختصر بتاؤں گا. اسی طرح قربانی کے تعلق سے، قربانی کے جانور کے تعلق سے، عید الاضحیٰ کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ 2-3 ہفتے اگلے ہفتے سے. اس کے بعد پھر سے انشاءاللہ یہ جو بیان چھوٹا ہے اس کو